تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا۔ ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تعالیٰ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ تمہیں ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 87 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اس میں آپ نے پڑھا کہ حلال چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرانا۔ اب اس آیت کریمہ میں وہ حلال چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان یا ٹیسٹ حرام فرمائی گئی ہیں، یعنی احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ ٹیسٹ ہو جائے، آزمائش ہو جائے، فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے، اور بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے جنہیں تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، یا پھر بڑے جانور جن کا تم نیزوں سے شکار کر سکتے ہو، تمہارے قریب ہیں، لیکن تم صرف اس لیے شکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس نے وقتی طور پر احرام کی حالت کی وجہ سے تمہیں منع کیا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 31 سے 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کی جائے گی، جو دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے اور اس کا دل بھی رجوع کرنے والا ہو۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر بھی جو اس کے بعد حد سے بڑھے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یعنی اب جب کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار منع کر دیا گیا ہے، اب اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے اگلی جو آیت ہے، یہ دونوں آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں آ جاتے تھے، یعنی گھس آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو اس شکار سے منع فرما دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ویسے شکار کرنا حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کو حرام قرار دے دیا تاکہ ٹیسٹ کیا جا سکے کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپایوں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے لوگ کریں گے، بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ نمبر 1 ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ محرم نہ شکار کرے گا اور نہ شکار میں کسی دوسرے کی مدد کرے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جاتا ہے: چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ اہل علم نے یہ جو فاسق جانور ہیں، ان میں ایذا دینے والے وہ جانور جو خواہ مخواہ ہی ایذا دیتے ہیں، اس بنیاد پر سانپ کو بھی اسی میں شامل کیا ہے۔ بیڑیے، چیتے اور شیر وغیرہ کو بھی مارنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، موذی جانوروں کا قتل جائز ہے۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال یعنی عمرہ ادا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ تمام صحابہ احرام باندھ چکے تھے، صرف میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ دوران سفر میں ہمیں خبر ملی کہ دشمن ایک مقام پر موجود ہے۔ ہم نے اس مقام کا رخ کیا۔ اب میرے ساتھیوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اس وقت اپنی جوتی کو سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں، اگرچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک جو میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے اس گدھے کو دیکھ لیا۔
میں گھوڑے کی طرف گیا، اس پر سوار ہو گیا، اپنا نیزہ پکڑا، لیکن میرا کوڑا گر گیا۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہ اٹھا کر پکڑا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو اس کام میں تیری کچھ مدد نہیں کریں گے۔ مجھے غصہ تو آیا، بہرحال میں اترا اور میں نے کوڑا پکڑا اور میں سوار ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھوڑے کے ذریعے اس پر حملہ آور ہوا، یعنی گدھے پر حملہ کیا اور نیزہ چبو کر اسے روک دیا۔ اب میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ الغرض بعد میں سبھی نے اس میں سے کھایا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا تو میں نے عرض کی کہ ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے، اس میں سے کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا اس پر حملہ کرنے کے لیے تم میں سے کسی نے کچھ کہا ہو؟ یعنی صحابہ کرام سے پوچھا تم نے مدد تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کن صحابہ کرام سے؟ جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، کہ تم نے کوئی مدد تو نہیں کی، اس کو اشارہ کر کے شکار دکھایا تو نہیں ہے؟ فرمایا جو بچا ہے وہ تم بھی کھا سکتے ہو، تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ چنانچہ میں نے، وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے اس کا بازو پیش کیا تو آپ نے اس میں سے کھا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے، شکار کرنا ویسے حلال ہے، احرام کی حالت میں اس سے منع کیا گیا، اور اس حد تک منع کیا گیا شکار کرنا بھی نہیں ہے اور کرنے والے کی مدد نہیں کرنی۔ مثلا اشارہ کر کے اس کو دکھانا بھی نہیں کہ وہ دیکھو شکار ہے، اس کو کوئی نیزہ اٹھا کے بھی نہیں دینا، تلوار پکڑانی بھی نہیں ہے، کوڑا بھی اٹھا کے نہیں دینا، مدد تک نہیں کرنی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ رکھا ہے۔ بالکل ایسے ہماری زندگیوں میں بھی ٹیسٹ آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، ہاتھ ہمارے پہنچ رہے ہوتے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ حرام ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ اشارہ کر کے کسی کی مدد بھی نہیں کرنی کہ تم کر لو، چلو میں نے نہیں کیا تو۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے وَمَا قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر ایسا کر لے، یعنی احرام کی حالت میں اب اس نے شکار کو مار لیا تو جیسا شکار مارے گا اسی کی مثل فدیہ دے گا۔ مثل سے مراد کیا ہے؟ ویسا ہی اس کا جسم ہو، قد و قامت ہو، شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا ہو۔ جیسے اگر ہرن کا شکار کیا ہے تو اب فدیہ دینا ہے تو پھر اس سے ملتا جلتا جانور ہے، جیسے بکرا ہو گیا۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، یعنی دو عادل مسلمان مل کر فیصلہ کریں کہ جو اس نے شکار کیا تھا اس کی مثل کون سا جانور اب ہو سکتا ہے جو قربانی میں پیش کرنا ہے۔ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، یعنی اس جانور کو مکہ میں لے جا کر ذبح کرنا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں اس نے شکار کر دیا تو وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا پھر او کفارۃ طعام مساکین، اس آیت میں جو او ہے یہ اختیار کے لیے ہے، یعنی شکار کرنے والے کو اختیار ہے ان تینوں میں سے جو کفارہ چاہے ادا کرے۔ شکار کردہ جانور کی مثل جانور کعبہ یعنی حرم میں لے جا کر قربان کر دے، یا پھر اس کی مثل اس کے مساوی برابر کی قیمت کا غلہ بطور کفارہ مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امرہ، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کفارہ۔
3 چیزیں ہیں اور ان میں اختیار ہے، اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو غلہ ہے، ہر 2 مد غلے یعنی 1 کلو کے بدلے 1 روزہ رکھنا ہے۔ جو سا ہوتا ہے نا، صاد الف عین، وہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ اس کے برابر یعنی ہر 2 مد غلے یعنی 1 کلو کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہے۔ یا تو قربانی کعبہ میں پہنچانی ہے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے قربانی کی قیمت کے برابر۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو جانور قربان کرنا تھا نا، اس کے مساوی قیمت ہو، اتنا غلہ لے کر مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ نہیں تو اس غلے کی مقدار کو دیکھنا ہے، ہر 2 مد غلے یعنی 1 کلو کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کتنے روزے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کفارہ۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا، یعنی زمانہ جاہلیت میں یا اس حکم کے آنے سے پہلے احرام کی حالت میں جو شکار تم کر چکے ہو اسے اللہ نے معاف فرما دیا، اب اس کا بدلہ دینا ضروری نہیں ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، لیکن جو دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی، اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے اور قافلے کے لیے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام والے رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ البحری سے مراد پانی ہے، اس میں سمندر اور غیر سمندر سب پانی برابر ہیں، اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، مچھلی ہو یا کوئی اور جانور۔ زندہ بھی پکڑے جائیں تو ذبح کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن و حدیث میں پانی کے شکار کو حلال کہا گیا ہے، اور کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں کہ مچھلی کے سوا سب حرام ہے۔ صید البحری سے مراد پانی کا ہر وہ جانور ہے جو زندہ پکڑا جائے، اور طعام سے مراد پانی کا وہ جانور ہے جو وہیں مر جائے اور سمندر یا دریا اسے باہر پھینک دے یا مر کے پانی کے اوپر آ جائے۔ طعام سے مراد وہ جانور جسے سمندر مردہ حالت میں کنارے پر پھینک دے۔ بعض لوگوں نے صرف مچھلی کو حلال اور پانی کے دوسرے تمام جانوروں کو حرام کہہ دیا ہے، اور وہ بھی صرف وہ جو زندہ پکڑی جائے مچھلی، اگر مر کے پانی کے اوپر آ جائے تو اسے حرام کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں، کیونکہ اس آیت کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ یعنی مردار حلال ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی مہم پر بھیجا، ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر ہٹ چکا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ 1 ماہ تک 300 آدمی اسے کھاتے رہے اور خشک کر کے ساتھ بھی لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کچھ گوشت آپ علیہ السلام کی طرف بھیجا تو آپ نے تناول فرمایا۔ مسلم کی روایت ہے۔ متاعا لکم وللسیارۃ، اس سے اشارہ فرمایا کہ یہ رخصت تمہارے فائدے کے لیے
تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حج کے طفیل حلال ہوئی ہے، یعنی سمندر کا جانور محرم ہو یا غیر محرم، احرام والا بندہ ہو یا احرام کے بغیر، سب کے لیے حلال ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ نے کعبہ کو، جو حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو، اور قربانی کے جانوروں کو، اور پٹوں والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اوپر کی آیات میں محرم کے لیے شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں اور پرندوں کے لیے اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں اور پرندوں کے لیے امن کا سبب قرار دیا ہے، اسی طرح اسے لوگوں کے لیے بھی جائے امن بنا دیا ہے اور دنیاوی اور اخروی سعادتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اہل مکہ کی معاش یعنی روزی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں پہنچتے ہیں، ہر قسم کی ضروریات لے کر آتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں، اور لوگ یہاں پہنچ کر امن اور امان پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور یہ عبادت اور ثواب کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے۔ الغرض یہ تمام چیزیں لوگوں کے قیام کا باعث ہیں۔ کعبۃ اللہ لوگوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی کعبہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر قرار دیا، لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہے، امن کا باعث ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں آتا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، لوگوں کے قیام کا باعث بنایا، حرمت والا بنایا۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں لوگ امن سے سفر اور تجارت کرتے اور سال بھر کی ضروریات جمع کر لیتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ مہینے بھی گویا لوگوں کی زندگی قائم رہنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ والہدی والقلائد، اور قربانی کے جانور اور پٹوں والے جانور، ان کا لوگوں کے لیے قیام کا سبب ہونا اس اعتبار سے ہے کہ قربانی یعنی حج کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم ہوتا، اور حج اور قلائد یعنی قلادہ والے جانور کوئی شخص لے کر چلتا تو اس کا تمام عرب احترام کرتے۔ مقصد کیا ہے؟ کعبہ کی عظمت کو بیان کرنا، اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ جو حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا باعث ہے، پھر حرمت والے 4 مہینے ہیں، پھر وہ جانور، قربانی کے جانور، پٹوں والے جانور،
جن کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے ہیں۔ آپ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، آپ نے لکھ لینی ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ، یہ جو ذالک ہے نا، یہ یعنی اللہ کا ان چیزوں کو لوگوں کے قیام کا باعث بنانا اس لیے ہے کہ تم جان لو اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تفصیل جانتا ہے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق لوگوں کے قیام اور فائدے کے لیے یہ احکام جاری فرمائے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام تفصیلات جانتا ہے، اور اسے خوب معلوم ہے کہ تمہاری دینی اور معاشی بہتری کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں۔ آسمان و زمین کی تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے اور بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا تم ایک طرف اس کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے رہو اور دوسری طرف اس کی رحمت کے بھی امیدوار رہو۔ اصل ایمان بھی یہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں آتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارنا ہے خوف اور طمع سے پکارو۔ خوف ہے جہنم کا اور لالچ ہے جنت کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ مسلم کی روایت ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ یعنی جب انہوں نے یہ حکم پہنچا دیا تو اپنا فریضہ ادا کر دیا اور تم پر حجت قائم ہو گئی، اب کسی شخص کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی حرام اور حلال یا کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام رزق کی فراوانی اور اس پر عیش و عشرت بظاہر کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، انسان پر لازم ہے کہ وہ رزق حلال پر قناعت کرے، خواہ وہ تھوڑا اور حقیر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کافر کتنا بھی اچھا نظر آئے مومن کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رزق حلال اور مومن طیب ہیں اور رزق حرام اور کافر خبیث ہیں۔ خبیث نے ان کی اچھائی کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں
اعمال اور اموال اور لوگوں میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیشہ صالح اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ناپاک خبیث سے بچے اور صالح کو، طیب کو ترجیح دے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالی حلال کمائی ہی سے صدقہ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن پاک مال سے صدقہ کیا ہو۔ آج کا یہ سبق ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، حدود کی پاسداری کرنی چاہیے، حرام ہمارے قریب ہی کیوں نہ ہو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔